اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ حدیث نمبر 12 سٹارٹ کریں گے۔ میں پڑھتی ہوں، سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قلت لصاحبیک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا جب قلت تم نے کہا لصاحبی کا اپنے ساتھی سے یوم الجمعتی جمعہ کے دن انصت خاموش ہو جاؤ، والامام جبکہ امام یخطب خطبہ دے رہا تھا، فقط پس تم نے لغوی بات کہی، یعنی کہ غیر بات کہی، فضول بات کہی، ناجائز بات کہی۔ ترجمہ ہے کہ جب تم جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چند حدیث ہیں ان میں سے یہ والی حدیث 12 نمبر حدیث اور اس سے نیکسٹ جو 2 حدیث ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ دونوں کا تینوں کا جو ہے وہ کافی ریلیٹ جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اس حدیث میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جب بھی تم خطبہ کے لیے جاتے ہو، جب تم خطبہ کے لیے بیٹھے ہوتے ہو، خطبہ سن رہے ہوتے ہو اور امام جو ہے وہ مسجد میں خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ اپنی ساری اٹینشن، اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ڈائیورٹ کر دو، کہ تم ادھر ادھر کی جو ہے معاملات کی طرف دھیان مت دو۔ اب یہاں پر اگر آپ کسی کو جو ہے وہ خطبہ میں سنتے ہوئے اگر آپ کسی کو جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ کام کی فکر کریں گے، کسی کے بات کی فکر کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اب ہر شخص کو جو اتنا شعور ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ خاموشی سے جب خطبہ سننا ہے، کسی بھی طرح کا جو وہ اس طرح کا فعل نہیں کرنا کہ جس سے جو ہے وہ دوسرا شخص بھی ڈسٹرب ہو اور خطبہ بھی ڈسٹرب ہو اور تمہیں بھی جو ہے وہ گناہ ملے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کے خطبہ کی اہمیت اور فضیلت اور آداب اور خیال کا جو وہ بیان کیا ہے۔ 7 دن میں ایک دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور اس دن جو ہے ایک دن میں جو وہ جمعہ جو پڑھنے کے لیے جو بھی شخص جائے، اول تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے یہ حکم ہے کہ جی آپ خطبہ سے تھوڑا پہلے چلا جائیں، یعنی جمعہ کی نماز سے تھوڑا پہلے چلے جائیں، خطبے کو سنیں، اس کی توجہ سے سنیں، اور جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اس سے نیکسٹ جو ہے حدیث ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں، اسی بات کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گی کہ بیٹھنے کا جو حکم ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد والے اگر کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کا ان سے کوئی کنسلٹ نہیں ہے، آپ ان کی طرف توجہ مت دیں۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے بھی اعمال کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہیں کتنی سزا ملے گی، تم نے کتنی گناہ کی، کتنی جو ہے وہ جزا ملنی ہے، کتنے تم نے جو اچھے کام کیے، آپ کو تو صرف اپنی فکر پڑی ہوگی۔ تو اب خطبہ کو، نماز کو آپ اسی طرح سے لے لیں۔ آپ جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جب یہ حکم بھی ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اپنی ساری اٹینشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائیورٹ کر دیں اور بالکل ایسے حاضر ہو جائے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو خطبہ کے دن بھی جو آپ اسی طرح سے انسان کو محسوس کرنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے سامنے بیٹھ کے اسلام کی جو ہے وہ باتیں جو ہے ہم سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جو امام ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہا ہے، لیکن انسان کے اندر ایک روحانی تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ایسا قائم ہونا چاہیے کہ وہ اس آداب مجلس کا اتنا خیال رکھے، اس مجلس کا اتنا خیال رکھے، اس مسجد میں جو ہے داخل ہونے کے بعد کہیں پہ بھی اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو جو ہے وہ مول لے لے۔ ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا مدینہ منورہ میں جاتے ہیں یا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو تب وہاں پر بھی ہمیں اپنے حال کے سوا کسی کی بھی جو فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام بھی جو ہے وہ کر لیں، ہم یہ کام بھی فوراً پہنچ کے کر لیں، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آ جائے، ہمیں جگہ نہ ملے، اس طرح کے سوچ جو ہے وہ انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے۔ تو جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اور جتنی توجہ سے آپ جب بھی آپ کوئی کام کرنے سکتے ہیں، آپ اپنی اٹینشن جو اس میں ڈائیورٹ کرتے ہیں، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے اور ٹائم ایسے گزرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ٹائم گزر بھی گیا۔ تو جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اس پہ اپنی توجہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ڈال دینی چاہیے تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پر جو ہے جمعہ کو جو ہے وہ سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایون میں یہ بھی بتا دوں کہ یہودیوں کی جو اسلامی کتب ہے نا ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے صرف مسلمانوں کے نوجوان صرف جمعہ کی نماز ہی باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کر دیں تو جو یہودیت ہے، جو انسان کفر ہے، جو شرک ہے، وہ سارا جو ہے وہ دنیا سے مٹ جائے۔
اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف جمعہ کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر انسان 5 وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز سب ادا کرنے لگ جائے تو اس اسلام جو ہے وہ کس طرح سے غالب آ جائے گا، اور اسلام کو جو ہے وہ کون مٹا سکے گا. کہ وہ لوگ بھی اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں اسلام جو ہے مکمل طور پر غالب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر مومن کو کہتے ہیں کہ جب تم میرا ذکر سنو، یہ ایک بات یہی ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، جب خطبہ سنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، اس میں بھی انسان کو جو ہے وہ تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے. نماز تو ایک ڈیلی کا جو ہے وہ ایک کام ہے نا، خطبہ جو ہے ہفتے میں تو ایک دفعہ ہونا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہاں پر خاموشی سے جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ اس خطبہ کو جو ہے وہ سننا چاہیے، اس سے مستفید ہونا چاہیے. علم کی جو بنیاد ہے اور اہم آداب ہیں وہ یہی ہے کہ علم کی باتوں کو توجہ اور خاموشی سے جو ہے وہ غور سے سنا جائے، ان میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو بدتمیزی ہے، بد تہذیبی نہ کی جائے. تو علم کی بات کو جو خاموشی سے اور غور سے نہیں سنے گا اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھے گا، ساری سی بات ہے، جب آپ کے پاس جو اچھی بات ہو رہی ہے آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس کو جو ہے پکڑ لینا چاہیے. تو جمعۃ المبارک کا خطبہ جو خاموشی و توجہ سے سننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کی جو ہے وہ بارے میں رہنمائی جو انسان کو فراہم کرتا ہے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے. جب امام جب وہ خطبہ پڑھا رہا تھا تو حاضرین کا فرض ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، خطبہ کو توجہ سے سنیں، اور دوران نماز بھی جو ہے وہ نماز کو پڑھنے اور ذکر کرنے کی بھی مطلب اس دوران جو ہے خطبہ کے دوران بھی جو ہے وہ نماز کو پڑھنے اور ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کی ساری اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہونی چاہیے. اب باقاعدہ جس طرح سے کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ لیسن پڑھاتی ہے اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، میں کہیں سے بھی کچھ بھی سن سکتا ہوں، کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، گو کہ وہاں پر خطبہ دینے والا امام جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، لیکن انسان کو جو ہے وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ ایک انسان کی جو چھٹی حص جو ہے وہ الرٹ رہنی چاہیے کہ مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، کوئی اور بزرگ بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، بعد میں کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ خطبے میں کیا بات ہوئی اور مجھے پتہ نہ ہو تو میں کیا فائدہ میرے وہاں پہ بیٹھنے کا. تو اسی طرح سے نیکی کی تلقین کرنے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سلام کہنا ہے، سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے دوران خطبہ. خطبہ کے دوران آپ کسی کو اچھی بات سکھا بھی نہیں سکتے. آپ آئے ہیں، کوئی خطبہ چل رہا ہے، آپ وہاں پہ خاموشی سے بیٹھ جائیں. آپ کے ارد گرد کوئی آپ کا ہمسایہ، جاننے والا، رشتہ دار، بہن بھائی جو بھی بیٹھا ہے، آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی میرا موبائل پکڑ لو. کوئی بھی مطلب کوئی بھی فضول قسم کی بھی بات بھی نہیں، اور نہ ہی آپ اس کو سلام کر سکتے، نہ اس کا حال چال پوچھ سکتے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ نماز کے بعد میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بارے میں جو ہے یہاں پہ فرمایا کہ جمعہ کے خطبہ کے آداب کا یہ تقاضا کہ خطبہ کو نہایت خاموشی و توجہ سے سنا جائے. فقہ جو ہیں ان کے رائے کے مطابق، یعنی فقہ جو علماء کرام ہیں ان کے مطابق جب خطبہ ہو رہا ہو تو حاضرین کے لیے کلام کرنا حرام ہے، خواہ خطبہ سنائی دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی مجھے سنائی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، جب تک خاموشی نہیں ہوگی آپ کو اوبویسلی سنائی بھی نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ کی رات جو ہے وہ سفید، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، بالکل روشن ہوتا ہے. اور امام غزالی کا بھی قول ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا فیوز و برکات سے وہی مومن مالا مال ہو سکتا ہے جس کو انتظار کی گھڑیاں جو اس کی انتظار کی گھڑیاں گنتا ہے، کہ یعنی وہ شخص ہی جو ہے مومن بھی ہو سکتا ہے، اور وہی شخص جو ہے اس کے فیوز و برکات یعنی اس کے فیاض، اس کی فضیلت اور اس کی برکات سے جو ہے وہ مالا مال ہو سکتا ہے جو اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے، کہ یعنی جس کو انتظار ہوتا ہے کہ یار جمعہ کے دن آنا ہے. لیکن یہاں پر موسٹلی کیا دیکھا جاتا ہے، بس جمعہ کا دن ہے تو جی صاف ستھرا لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی کیونکہ جی آج جمعہ ہے، جی شلوار قمیض پہن لی آج جمعہ ہے جی، لیکن خطبہ کے لیے نہیں گئے، لیکن نماز کے لیے نہیں گئے، لیکن امام کی بات سننے کے لیے نہیں گئے. یہاں تک یہ حدیث کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ 13 نمبر کی حدیث سٹارٹ کریں گے. یہاں تک اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.